تیرے نام کی مسند، آیات کے جرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو گوزر تیری بخشش نے کیا ہے، آیات کے جرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، نہایت ہی مختصر وقت میں طالب العلم کی حیثیت سے سبق سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا ہے خلاق کائنات مجھے صحیح سنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا کمال کیا ہے؟ معراج تو اللہ نے اپنے اور انبیاء کو بھی کرائے، لیکن معراج مصطفیٰ کا کمال کیا ہے؟ بس یہی تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے کہ کمال معراج مصطفیٰ کیا ہے۔ دوستان محترم، اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو معراج کروائے، ان کی عظمتوں، ان کی رفتوں، ان کی شان، ان کے درجات اور اپنی منشا کے مطابق جیسا میرے رب نے چاہا اپنے انبیاء کو معراج کروائی۔ اب قرآن بیان کرتا ہے، سورۃ اعراف آیت نمبر 143 میں رب فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معراج بیان ہو رہا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے کہاں؟ کوہ طور پر، تو رب سے کلام کی۔ اب موسیٰ کی معراج یہ ہے کہ کوہ طور پر آئیں، آ کر رب سے کلام کریں، اور معراج مصطفیٰ کا یہ حال ہے کہ ادھر قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ، موسیٰ خود آئے، لیکن قرآن کہتا ہے معراج مصطفیٰ یہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی اور رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ موسیٰ کا معراج یہ ہے کہ وہ خود جائے، اور معراج مصطفیٰ یہ ہے کہ خدا لے جائے۔ اور دوستان محترم، ہوا کیا؟ میرے آقا کریم کا معراج کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں رب ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرا بے حجاب جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ کیا شاعر نے خوب کہا ہے، تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی تو زیبا ہے بے نیازی، کہیں جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے، کہیں جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر آتے ہیں، رب سے کلام کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، روایات میں آتا ہے 9 مرتبہ عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میری تمنا یہی ہے۔ تو میرے رب نے کہا ہاں، اس ایک پہاڑ پر میں تجلی کرتا ہوں، تھوڑی سی اپنی صفات کا عکس ڈالتا ہوں، اگر تو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تو ان قریب مجھے بھی دیکھ لے گا۔ اب اللہ نے تھوڑی سی تجلی کی، پہاڑ پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا۔ اس تجلی میں، نور میں موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نور کو دیکھا بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ کمال معراج موسیٰ ہے، اور معراج مصطفیٰ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر گر پڑتے ہیں،
قرآن کہتا ہے کمال معراج مصطفیٰ کیا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغا، مصطفیٰ نے رب کو ایسا دیکھا، نہ آنکھ جھپکی نہ ہدی، محبوب کو ٹک ٹکی باندھ کر محب دیکھتا رہا۔ یہ کمال معراج مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور دوستو آخری عقیدے کی بات کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں رب تجھے مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے تجلی کی، اس نور کی شعاع سے آنکھوں میں اتنی لگی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب گرے ہوش میں آئے، حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے بیان فرمایا، آقا نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام صحابہ کو حضور بتا رہے ہیں اے میرے صحابہ اگلے انبیاء کی معراج بھی سنیں اور میں مصطفیٰ کی معراج بھی سنیں۔ دوسرے انبیاء کی معراج کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے معراج کا تذکرہ ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں میرے رب نے تھوڑی سی تجلی کی پہاڑ پر، ادھر موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، دیکھتے ہیں اور دیکھنے میں ہی اس نور کی شعاع سے اتنا اثر ہوتا ہے بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے، ہوش آنے کے بعد آپ 900 میل کی مسافت پر رات کے اندھیرے میں چلتی ہوئی کیڑی دیکھ لیتے ہیں، اور کمال معراج مصطفیٰ کا یہ حال ہے۔ ادھر موسیٰ وہ تجلی کو دیکھیں، 900 میل کی مسافت کو دیکھ لیں، میرا مصطفیٰ ثم دنا فتدلی کی آغوش میں بیٹھ کر رب کو ما زاغ البصر وما طغا کے انداز میں دیکھ کر، ایسا دیکھ کر میرا آقا کی یہ شان ہے، مدینے سے جہاں چاہیں غلاموں کو ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں چاہیں ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر موسیٰ ایک رات میں کیڑی کو دیکھ سکتے ہیں 900 میل کی مسافت پر، تو میرا آقا مدینے میں بیٹھ کر ہم غلاموں کا میلاد بھی دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کمال معراج مصطفیٰ ہے۔ اور آخری بات کیا ہے؟ اور میرے پیر نے کیا رنگ باندھا ہے؟ میرے شیخ نے کہا ہے کہ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، جب آقا کی پرواز ہوئی چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ امامت کی شب وہ صفے انبیاء، امامت کی شب وہ صفے انبیاء، یوسف، داؤد، آدم، عیسیٰ، موسیٰ، خلیل، ابراہیم، اسماعیل، وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء، مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ اور کیسا شیخ نے کامل نقشہ کھینچا ہے، ان کا بھی عکس دیکھیں، ایسا شیخ ہے، شیخ میرا کیا کہتا ہے اور میرے شیخ کا عکس دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا کاجل آنکھوں پہ لگائے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کا جمر ماتھے پہ سجائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ کے جذبات پہرے بے قرار خزانے سینے میں چھپائے، اور جاء الحق وزاحق الباطل کی شمشیر بے نعام لیے ہوئے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا پٹا گلے میں ڈالے۔ یہی کہہ رہے ہیں کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کرو جہاں نہیں۔ اور ایک طرف تو قرآن کی ایسی تفسیر بنتا ہے، دیکھنے والا پکار اٹھتا ہے، جب بھی میرے شیخ پر نظر پڑتی ہے دیکھنے والا پکار اٹھتا ہے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن اور سنت کی ایسی تصویر، اور سنت کی ایسی تصویر کہ سگے مدینہ کا تمغہ حاصل کر کے اور انگ انگ پکار اٹھتا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور آخری جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کمال معراج مصطفیٰ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں، زمین پر رب نے بھیجا، واپس نہیں گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھایا گیا ہے، واپس نہیں آیا بھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گئے ہیں، رب نے فرمایا ادریس پیچھے تیری امت بھی ہے، گنہگار بھی ہیں، ان کا خیال کر، چلے جائیے۔ حضرت ادریس عرض کرتے ہیں رب تیرا وعدہ ہے، جو جنت میں آ جاتا ہے اس کو دوبارہ نہیں بھیجا جاتا، اب تیرا وعدہ ہے، تیرا حکم ہے، اب میں تو ادھر ہی رہوں گا۔
फरमाया तेरी उम्मत अर्ज की मौला तू उसका खालिक है, वो तेरे बंदे हैं, नेकियां करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे तो आ जाएंगे, अगर गुनाह करेंगे फिर भी तू करीम है, तेरी मर्जी है, चाहे तो अजाब दे दे, चाहे तो जन्नत में भेज दे। लेकिन यहां शायर ने एक नक्शा खींचा है, वो रहमत है हर आलम की। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, माशाअल्लाह, तवज्जो करें। सुभान वो रहमत है हर आलम की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वो रहमत है हर आलम की, किसी आलम में रह जाते। मेराज की शब रब ने महबूबे करीम को सारे आलमीन की सैर कराई। और इमाम फखरुद्दीन राजी तो कहते हैं कि 18,000 आलम हैं, लेकिन ये उनका अपना एक कश्फ है। और यहाँ बात खत्म नहीं होती। और मेरे इमाम क्या कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं करोड़ों जहां नहीं, और अल्लाह फरमाता है कि हर आलम के लिए वो रहमत है हर आलम की, किसी आलम में रह जाते। ये उनका करम है कि उनको ये आलम पसंद आया, ये उनका करम है। आका मेराज पर जाते हैं, जन्नत की भी सैर करते हैं, सारे लोह कलम की भी सैर करते हैं, दोज़ख का भी मुआयना करते हैं, अल्लाह की हर हर मखलूक को देखते हैं। मेरा महबूब हर मखलूक के लिए रसूल है, हर मखलूक के लिए रहमत बनकर आया है। चाहते तो कहीं रह जाते, लेकिन हम अल्लाह इतने खुशकिस्मत हैं, या अल्लाह के महबूब को हमसे इतना प्यार है, चाहते तो किसी आलम में रह जाते। ये उनका करम है कि उनको ये आलम पसंद आया। और ये मेराज कमाल मुस्तफ़ा ये है। और दोस्ताने मोहतरम, मेराज का मकसद यही था कि आका करीम की इज्जत, आका करीम की शान अजमत उजागर करनी थी। मेरा रब चाहता तो आका को गार में दीदार करवा सकता था, बिस्तर पर दीदार करवा सकता था, नमाज में दीदार करवा सकता था। अगर मेरा रब अपने महबूब को नमाज में जन्नत दिखा सकता है, जन्नत के अंगूरों का खोशा सामने दे सकता है, तो मेरा रब चाहता तो बिस्तर पर महबूब को अपना हिजाब हटाकर दीदार करवा सकता था। लेकिन रब ने मेराज की रात सुबहान अल्लज़ी असरा का उन्वान देकर बता दिया, लोगों ये आम महबूब नहीं है, इसे अपने जैसा ना समझना। ये आम महबूब नहीं है, ये इल्म में भी कमाल है, रहमत में भी कमाल है, ये हुस्न में भी कमाल है। इसका हुस्न क्या है, मेरे इमाम कहते हैं, क्या कहते हैं, और जिसे मेरे इमाम कहते हैं, इस सूरत नु में जान आखां, इस सूरत नु में जान आखां, जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी में शान आखां, जे शान तु शाना सब बनिया। दोस्ताने मोहतरम, मेरे आका करीम का कमाल ये है। और मेराज कराने का मकसद क्या है, आका की अजमत को उजागर करना, यही असल मेराज है। और आका मेराज को सुना भी इस तरह से करें, पढ़ा भी इस